کرپشن سے لڑتی ہے. قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا. یہ جو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہارون ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہارون آفیشل. دوستوں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کیوں کہا کہ خفیہ بیلٹ ہونے چاہیے. کوئی آئین اجازت دیتا ہے رشوت دینے کی تو کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی. قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو موقع دیا اور کہا کہ الیکشن خفیہ کروا لیں، لیکن بیلٹ کی شناخت کے طریقہ کار کو خفیہ رکھیں. مثلا اگر آپ جاننا چاہیں کہ ہمارے جو اراکین بیکے ہیں وہ کون ہے تو آپ نے انہیں بھی بچا لیا. سیکرٹ بیلٹ کروا کر الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے دے کر کوئی بھی سینیٹر بن جاتا ہے؟ عمران خان نے کہا سارے ملک کے سامنے پیسہ چل رہا ہے، پیسے کی ویڈیو چل رہی ہے. اس سے پہلے 2018 کے سینیٹ انتخابات میں پیسے لینے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں اس کی تحقیقات کرنا آپ کی ذمہ داری تھی؟ سارے ایجنسیاں آپ کے ماتحت ہیں، جبکہ ملک کی قیادت رشوت لے اور رشوت دے گی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پٹواری تانے دار ٹھیک ہو جائے گا؟ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے جب آپ کو موقع بھی دیا تو کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹ پیپر پر کوئی بار کوڈ نہ لگا سکے؟ وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے ملک کی جمہوریت کو بے توقیر کرنے کا موقع دیا. ہماری جمہوریت اوپر گئی یا نیچے گئی؟ اپنے ملک کے اخلاقیات کو نقصان پہنچایا. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ سینٹ الیکشن میں کتنا پیسہ چلا ہے. جو شخص کروڑوں روپے خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ ملک کی خدمت کیا کرے گا؟ وہ یہ لگایا گیا پیسہ کہاں سے وصول کرے گا؟ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اوپن بیلٹ کا بل پیش کیا تو تمام جماعتیں خفیہ بیلٹ پر اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد ہم نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر چلے گئے. وہاں الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر اپوزیشن جماعتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت اوپن بیلٹ کا وعدہ کیا تھا. اس کے بعد بھی قیادت کی جانب سے حمایت کے بیانات آتے رہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کے موقع پر یہ مخالف کیوں ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا سینٹ الیکشن کے بعد اگلا اقدام یہ تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں، مجھے بلیک میل کرے اور اتنا دباؤ ڈالے کہ میں کسی طرح ان کو انارو دے دوں. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ وہ اپوزیشن سے بلیک میل نہیں ہوں گے اور نہ ہی انہیں انارو دیں گے. انہوں نے کہا کہ پیسہ چلا کر حفیظ شیخ کو ہروایا گیا. حفیظ شیخ کو ہروانے کا مقصد میرے اوپر عدم اعتماد کی تلوار لٹکانا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سنیچر کو اعتماد کا ووٹ لینے اسمبلی جا رہا ہوں. اگر ارکان اسمبلی کو ایسا لگتا ہے کہ میں نااہل ہوں اور اتنا قابل نہیں تو آرام سے ہاتھ اٹھا کر اوپر کر کے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. وزیر اعظم نے کہا کہ ارکان اسمبلی سب کے سامنے بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ آپ کا جمہوری حق ہے، میں اس کی عزت کروں گا. وزیر اعظم نے پی ٹی ایف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پچھلی دور حکومت میں پاکستان کو اس کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی ایف کے ہدایات کے مطابق اقدام نہیں کریں گے تو آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، جس کے بعد پابندیاں لگتی ہیں، جس سے روپیہ گرتا ہے، جس سے مہنگائی اور غربت بڑھتی ہے. عمران خان کے مطابق جب اسمبلی میں پی ٹی ایف کے حوالے سے بات ہوئی تو اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ نیب کو ختم کر دیں. وزیر اعظم کے بقول ایسا اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے پیسہ چلانا تھا، ہمارے ارکان توڑنے تھے اور حفیظ شیخ کے خار پر کہنا تھا کہ عمران خان کی اکثریت ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے لیے پیغام ہے کہ اگر میری پاور جاتی ہے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، میں نے می پیر میں بڑے بڑے گھر نہیں بنائے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اقتدار سے باہر بھی ہو جاؤں تب بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب
जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत सा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।